آج ملک بھر میں شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا 140واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال ایک مشہور شخصیت تھے جنہوں نے ایک فلسفی شاعر اور سیاستدان کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور منتقل ہونے سے پہلے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی۔ اقبال ایک گہری ذہانت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی 9 نومبر 1877 سے 21 اپریل 1938 تک رہی۔ علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفیانہ خیالات نے معاشرے پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ابتدائی عمر سے ہی اقبال نے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں اور روحانیت کے گہرے احساس کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی اور بعد میں لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے فلسفہ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اسی مضمون میں ماسٹرز کیا۔ علامہ اقبال کو برصغیر میں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، لیکن ان کی شاعری اردو اور فارسی بولنے والے ممالک تک محدود نہیں تھی، بلکہ عالم عرب کی میں بھی ان کا شمار 20ویں صدی کے عظیم اسلامی مفکرین میں ہوتا ہے، اور ان کی شخصیت، فلسفے، افکار اور اشعار سنجیدہ مباحث کا موضوع ہوتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی ادبی اور فلسفانہ خدمات نے ثقافتی اور فکری دونوں منظرناموں پر دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کی شاعری جو اکثر ان کے گہرے روحانی اور اسلامی موضوعات کی خصوصیت رکھتی ہے۔ بانگ درا، اسرار خودی اور ضرب کلیم جیسی قابل ذکر تصانیف اسلام، روحانیت اور انسانی وقار کے حصول کے لیے ان کی محبت کی عکاسی کرتی ہیں۔ تاہم اقبال کا اثر ان کی ادبی صلاحیتوں سے آگے بڑھ گیا۔ ان کے فلسفانہ نظریات کا مقصد خود شناسائی کو فروغ دینا اور مسلم کمیونٹی کو زندہ کرنا تھا۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی شعور کی اہمیت پر زور دیا، مسلمانوں کو معاشرتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور دنیا میں اپنا صحیح مقام دوبارہ حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ان کا بنیادی کام اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نور، اسلامی فلسفے کا ایک سنگ بنیاد ہے جو عصری تناظر میں مذہب کو سمجھنے اور اس کی تشریح کے لیے ایک جامع فریم ورک پیش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ کا مصر کے ایک ادیب اور شاعر ساوی الشعلاء نے حدیث الروح کے نام سے عربی ترجمہ کیا، اور اس عمدگی سے کیا کہ عرب اہل نظر آج بھی اقبال کی مترجم مصروں کو پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ اس ترجمے کی عرب دنیا میں مقبولیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مشہور ترین مصری گلوکارہ کلثوم نے بھی یہ نظم اپنی دل نشین آواز میں گائی، جس پر حکومت پاکستان نے انہیں 1967 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ علامہ محمد اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور کرتے ہوئے ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کی پرجوش وکالت کی۔ 1930 میں ان کا مشہور الہ آباد خطاب خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح کال کے طور پر کام کرتا تھا، جس نے ایک علیحدہ قوم کے مطالبے کو مضبوط کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال کی میراث ایک پائیدار تحریک اور پہچان ہے۔ ان کے گہرے خیالات اور شاعرانہ کمال دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خود کو بااختیار بنانے، اتحاد اور مذہبی رواداری کے موضوعات ان کے کاموں میں شامل ہیں۔ ادب، فلسفے اور جد و جہد آزادی میں اقبال کی بے پناہ خدمات نے انہیں بڑے پیمانے پر عزت اور پذیرائی حاصل کی۔ وہ مفکر پاکستان کے طور پر قابل احترام ہے، اور علامہ اقبال کی زندگی اور کارنامے ایک فلسفی شاعر اور سیاستدان کے طور پر ایک کثیر جہتی سفر پر محیط ہیں۔ ان کی شاعری، فلسفیانہ نظریات اور سیاسی نقطہ نظر تاریخ کے دہارے کو تشکیل دیتے رہتے ہیں، اور ذاتی ترقی، ثقافتی شناخت اور زیادہ مساوی معاشرے کے خواہ افراد کے لیے تحریک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک بصیرت مفکر اور شاعر کے طور پر علامہ اقبال کی لازوال میراث پاکستان کے ثقافتی ورثے اور فکری منظرنامے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ پاکستان کے ثقافتی ورثے اور فکری منظرنامے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اقبال کے فلسفانہ نظریات نے خود شناسائی کے تصور اور امت مسلمہ کے احیاء پر زور دیا۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی شعور کی ترقی کی وکالت کی، مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ معاشرتی چیلنجوں پر قابو پالیں اور دنیا میں اپنا صحیح مقام حاصل کریں۔
ان کا فلسفانہ شاہکار اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو اسلامی فلسفے کا بنیادی ستون ہے۔ علامہ اقبال نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور کرتے ہوئے سیاسی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کی پرزور وکالت کی جو بالآخر 1947 میں پاکستان کے قیام کا باعث بنا۔ 1930 میں اقبال کے مشہور اعلی باد خطاب نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کے مطالبے کی بنیاد رکھی تھی۔ علامہ اقبال کے گہرے خیالات اور شاعرانہ کمالات دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خود کو بااختیار بنانے، اتحاد اور مذہبی رواداری کے ان کے پیغامات آج تک متعلقہ ہیں۔ ادب، فلسفہ اور جدوجہد آزادی میں اقبال کی خدمات نے انہیں بے پناہ عزت اور پہچان حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال کی زندگی اور کام تاریخ کے دہارے کو تشکیل دینے کے لیے الفاظ اور خیالات کی طاقت کی مثال دیتے ہیں۔ ان کی شاعری، فلسفہ اور سیاسی نقطہ نظر جدوجہد کرنے، اپنی شناخت کو قبول کرنے اور ایک منصفانہ اور جامع معاشرے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی وراثت بحیثیت بصیرت شاعر اور فلسفی پاکستان کے ثقافتی اور فکری ورثے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آج علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پاک فضائیہ نے علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اقرا حفیظ کو اجازت۔